السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرا ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آج میں بات کروں گی، وہ ہے فائٹنگ۔ اور فائٹنگ اور غصے کا کیا ریلیشن شپ ہے اور کس طرح لڑائی ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو فائٹنگ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے اور لڑائی ہوتی ہے، غصہ چڑھتا ہے اور ڈفرینٹ غلط گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور تو سب سے پہلے جو ہمیں بات پتہ ہونی چاہیے نا، کہ اسلام میں فائٹنگ کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو کنڈیم کیا گیا۔ اور دوسری بات، جب ہم لڑائی کرتے ہیں نا، تو اس ٹائم تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اپنی ساری گریجز اور جتنے غصے تھے نکال دیے ہیں اور اب تو ہم بالکل ریلیکس ہیں، فری ہو گئے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بعد میں اٹ لیڈ ٹو ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشنز اور بھی بہت سی ہارٹ ڈیزیزز۔ ہم سکون میں نہیں ہوتے، ہم خوش نہیں ہوتے، ہم کنٹینٹڈ نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد ایک اور بات جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، لڑائی کرنے سے ہماری نیکیاں جو ہوتی ہیں ساری کلین آف ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم نے کوئی نیکی کی نہیں، کیونکہ ہم نے گناہ جو کر دیا، ہم نے لڑائی کر دی، اپنے بہن بھائی کو غصے سے بول دیا یا ڈانٹ دیا۔ اور ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے غصے میں آ کے کسی کا قتل کر دیا، قتل بھی ہو جاتے ہیں اکثر، اور اس کے بعد سارے ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے آگے اس طرح ہی یہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یوں لڑتے ہیں، تو وہ بھی آگے سے یوں ہی لڑتے ہیں۔ رسپیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر آپ لڑ رہے ہو، آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کرے، کہ آپ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بھی رسپیکٹ ملے گی، تو رسپیکٹ نہیں ملتی۔ نہ کوئی آپ کی سوسائٹی میں رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ کوئی چھوٹا آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، کیونکہ آپ لڑتے رہتے ہو ہر وقت۔ اس کے علاوہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بندہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے اینڈ اس پیریڈ میں اس کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ جنت میں نہیں جاتا، مطلب اس کو پسند نہیں کیا نا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر بھائی 1 سال سے زیادہ 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہے، اپنے کسی سے بات نہ کرے، غلط ریلیشن شپس رکھے، میں اب اس سے بات نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے ایسی پنشمنٹ ہے کہ جیسے اس نے ایک بندے کا قتل کیا ہے، اتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے بھی۔ اور جیسے اگر ہم لڑائی کریں گے تو اس سے بے برکتی آتی ہے ہر چیز میں، ان ایوری تھنگ۔ جیسے لیک آف فوڈ ہوگا ہمارے پاس ویلتھ کی کمی ہوگی، اور اس کے بعد تو پھر ہر چیز میں نا، پھر اس کے بعد تو قیامت والے دن، دا ڈے آف ججمنٹ، ہم اللہ تعالیٰ کو کیا بتائیں گے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیسی بیہیویئر رکھا تھا، ہم اس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑے سے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بتایا تھا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ نے بیٹھ جانا ہے اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور ساتھ میں، کیونکہ شیطان غصہ دلا رہا ہے نا، اور اگر پھر بھی نا آپ کو غصہ کنٹرول میں آئے تو پھر اس کے بعد آپ نے پانی بھی پینا ہے، پھر انشاءاللہ ہمارا غصہ کول ڈاؤن، ہمارا بس غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات، یہ جو ہم لڑائی کرتے ہیں، میں نے غصے کا کیوں بتایا، کیونکہ جو ہماری لڑائی ہوتی ہے اس کی جو میجر ریزن ہوتی ہے نا، وہ غصہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایک دم سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ایک دم سے ہمارا جو غصہ آیا ہم نے دوسرے بندے پہ نکال دیا، رائٹ؟ تو غصہ نہیں کرنا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور اس لیے رکھنا ہے، اگر آپ رائٹ سائڈ پہ بھی ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرا بندہ غلط ہے، اور آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ بولیں، پھر بھی آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ ہمیں اس ٹائم کنٹرول میں رکھ لیں گے، اس ٹائم ایک بڑی بحث، ایک بڑا، وہ کہتے ہیں نا، بیٹل ہونے سے بچ جائے گی، اس ٹائم آپ کنٹرول میں رہیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ اب بے شک آپ ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایک غلط جواب سے اس کو رپلائی نہ کریں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے میں کم انوالو ہوں، ہم کم لڑائیاں کریں، تاکہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکیں۔ کیونکہ ہم لڑائی جب کرتے ہیں تو ایک گناہ سے اور اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اس ٹائم وہ والا گناہ میں بھی اتنا بڑا نہ ہو، اور کسی کا قتل کر دیں تو یہ اور اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں لڑائیوں سے بچنا چاہیے۔ اور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو کلیئر ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔